إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا صدق الله مولانا العظيم والصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله، اور ان کے اس کہنے پر کہ ہم نے مسیح عیسیٰ بن مریم اللہ کے رسول کو شہید کر دیا، وما قتلوہ وما صلبوہ، اور ہے یہ کہ انہوں نے نہ اسے قتل کیا اور نہ اسے سولی دی، ولیکن شبہ لہم، بلکہ ان کے لیے ان کی شبیہ کا ایک بنا دیا گیا، وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، اور وہ جو اس کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں ضرور اس کی طرف سے شک میں پڑے ہوئے ہیں، مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ، انہیں اس کی کچھ بھی خبر نہیں مگر یہی اپنے گمان کی پیروی کرنا، وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا، اور بے شک انہوں نے اس کو قتل نہیں کیا۔ یہود کے جو ہے وہ گناہوں کا تذکرہ چل رہا ہے، اور پچھلی چند آیات میں ان کے مختلف گناہ ذکر کیے گئے۔ یہاں ان کا اللہ عز و جل نے شروع میں فرمایا تھا کہ ہم نے ان پر ان کے گناہوں کی وجہ سے لعنت فرمائی، پھر ان گناہوں کا ذکر کیا۔ انہی میں سے ایک گناہ یہاں یہ ذکر کیا کہ یہود یہ کہتے تھے کہ ہم نے عیسیٰ بن مریم یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا ہے معاذ اللہ۔ اور جب یہود نے یہ کہا تو عیسائیوں نے، نصرانیوں نے جو ہے وہ یہود کی تصدیق کی اور ان کے اس دعوے کو صحیح بتایا۔ ان دونوں کا رد اللہ عز و جل نے اس آیت میں فرمایا کہ یہ جو کہتے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ بن مریم کو شہید کر دیا ہے، ایسا معاملہ بالکل بھی نہیں ہے، نہ انہوں نے اسے قتل کیا ہے، شہید کیا ہے، اور نہ ہی انہوں نے اسے سولی دی ہے، بلکہ معاملہ کچھ یوں ہوا کہ وہ منافق جو آپ کی جو ہے وہ خبر دی اس نے یہود کو کہ آپ فلاں گھر میں چھپے ہوئے ہیں، اور وہ جب وہاں پہنچے اس گھر میں تو وہ جو منافق تھا خبر دینے والا وہ بھی اس گھر کے اندر داخل ہوا، تو اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ اللہ عز و جل نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا، اور وہ جو منافق خبر دینے والا تھا اس کی شکل حضرت عیسیٰ کی طرح کر دی گئی۔ اب پیچھے سے جب یہود گھر میں داخل ہوئے تو انہوں نے اسی شخص کو جو خبر دینے والا تھا، چونکہ اس کی شکل حضرت عیسیٰ جیسی ہو چکی تھی، اسی کو حضرت عیسیٰ سمجھ کر اس کو سولی پر چڑھا دیا، اور یہ کہنے لگے کہ ہم نے عیسیٰ کو قتل کر دیا معاذ اللہ۔ لیکن اللہ فرماتا ہے کہ انہوں نے یہ دعویٰ تو کیا لیکن خود ہی اس بارے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں، کیونکہ شکل حضرت عیسیٰ جیسی تھی لیکن جو اس کا باقی جسم تھا، اس کے ہاتھ پاؤں تھے، وہ بالکل مختلف تھے۔ تو اب وہ شکل دیکھتے تو کہتے ہم نے عیسیٰ کو شہید کر دیا، لیکن جب باقی جسم کی طرف دیکھتے تو پھر شک میں مبتلا ہو جاتے کہ یہ عیسیٰ نہیں بلکہ یہ کوئی اور شخص ہے۔ تو ان کے دعوے کی تکذیب اللہ عز و جل نے یہاں پر فرمائی ہے کہ انہوں نے اس کو قتل نہیں کیا بلکہ اللہ عز و جل نے انہیں اپنی رحمت سے آسمانوں پر اٹھا لیا ہے۔ اگلی آیت میں یہی ہے، بر رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا ہے، وکان اللہ عزیزا حکیما، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اس بارے میں یہ یاد رکھیں کہ جیسے یہود و نصارہ کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ معاذ اللہ حضرت عیسیٰ کو شہید کر چکے، اور مسلمانوں کا عقیدہ یہی ہے کہ حضرت عیسیٰ ابھی زندہ ہیں، آسمانوں پر تشریف فرما ہے، قرب قیامت جو ہے وہ دوبارہ دنیا پر تشریف لائیں گے۔ لیکن ہمارے ہاں چند فلاسفرز سمجھ لیں یا خود ساختہ اور مسلمان کہلانے والے لوگ جو ہیں وہ بھی یہودیوں کی اور عیسائیوں کی پیروی کرتے ہوئے یہ عقیدہ رکھنا شروع کر دیا انہوں نے کہ معاذ اللہ حضرت عیسیٰ شہید ہو چکے ہیں، حالانکہ ایسا معاملہ بالکل بھی نہیں ہے۔ قادیانی جو ہے وہ بھی اسی بارے میں
یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کو شہید کر دیا گیا ہے، اب حضرت عیسیٰ واپس نہیں آئیں گے، کیونکہ ان کا تو دعویٰ تھا کہ وہ جو ان کا نبی تھا مرزا غلام احمد، وہی کبھی وہ کہتے تھے وہ نبی ہے، کبھی وہ اس نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ وہی عیسیٰ جنہوں نے واپس آنا تھا میں وہی ہوں، کبھی اس طرح کی باتیں کیا کرتے تھے۔ اب قادیانیوں کے پیچھے لگ کر کچھ لوگ جو ہیں وہ اس طرح کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ عقیدہ بالکل واضح اور صاف ہے ان آیات کے اندر، اور بہت ساری احادیث کے اندر حضور نے صراحت کے ساتھ ارشاد فرمایا ہے کہ حضرت عیسیٰ ابھی زندہ ہیں، آسمانوں پر ہیں، جب قرب قیامت وقت آئے گا تو اللہ عز و جل واپس دنیا میں انہیں بھیجے گا، آپ دنیا میں 40 سال تک تقریباً رہیں گے، شادی بھی فرمائیں گے، آپ کی اولاد بھی ہوگی، اس کے بعد 40 سال کے بعد آپ کا وصال ہو جائے گا، اور حضور کے ساتھ حضور کے روضہ انور میں ہی آپ کو دفن کیا جائے گا، ابھی آپ کا وصال نہیں ہوا۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، کوئی کتابی ایسا نہیں جو اس کی موت سے پہلے اس پر ایمان نہ لائے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور وہ قیامت کے دن ان پر گواہ ہوگا۔ اس آیت کی مختلف تفسیریں ہیں، یا تو یہ ان لوگوں کے اعتبار سے تفسیر کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر کتابی یعنی یہودی یا نصرانی جو ہوتے ہیں وہ اپنی موت سے پہلے حضرت عیسیٰ پر سچا ایمان لے آتے ہیں، لیکن آپ جانتے ہیں کہ موت کے وقت ایمان لانا جو ہے وہ بندے کو کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ جب ان کو روایت میں ہے کہ جب ان کو عذاب کے فرشتے دکھنے لگتے ہیں، جب ان کو فرشتہ نظر آ جاتا ہے تو اس وقت وہ کہتے ہیں کہ اب ہم جو ہے وہ عیسیٰ پر ایمان لے آئے، تو اس کا جو ہے وہ رد فرمایا کہ یہ ان کا ایمان لانا اس وقت قابل قبول نہیں ہوگا۔ یا پھر دوسرے اعتبار سے تفسیر کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کے وصال سے پہلے سارے کتابی آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ وہ اس طرح ہوگا کہ قرب قیامت جب آپ تشریف لائیں گے تو آپ جو کتابیوں نے آپ کے بارے میں مختلف باتیں بنا رکھی ہیں، جیسے یہودی آپ کو کوئی رب کہتا ہے، کوئی معاذ اللہ اللہ کا بیٹا کہتا ہے، اس طرح کی جو باتیں بنائی ہیں آپ اس وقت آئیں گے اور ان ساری باتوں کا رد فرما دیں گے اور کہیں گے کہ یہ ساری باتیں غلط ہیں۔ وہ اپنا جو ہے وہ اللہ عز و جل کا بندہ ہونا خود کو ظاہر کر دیں گے کہ میں اللہ عز و جل کا بندہ اور اس کا بھیجا ہوا ایک رسول ہوں۔ تو اس وقت دنیا میں سارے جو کتابی ہوں گے، اہل کتاب ہوں گے، وہ سارے کے سارے حضرت عیسیٰ پر ایمان لے آئیں گے، کیونکہ اس وقت یا تو ایمان لانا ہوگا یا پھر جو ہے وہ ان کو قتل کر دیا جائے گا۔ جزیہ جو کفار سے لیا جاتا ہے، جزیہ وہ کہتے ہیں ایک طرح سے ٹیکس ہوتا ہے مسلمانوں کی طرف سے، اگر مسلمان کسی جگہ کو فتح کر لیتے ہیں تو وہاں کے کافروں کو یہ ہوتا ہے کہ یا تو اسلام قبول کر لیں یا پھر جو ہے وہ جزیہ ادا کریں۔ جزیہ سمجھیں ان کے مال کی حفاظت ہوتی ہے اور ان کی جان کی حفاظت پھر ریاست کی ذمہ داری ہو جاتی ہے جب وہ جزیہ ادا کر دیتے ہیں۔ تو جزیہ ادا کرنے کا جو حکم ہے یہ صرف اور صرف حضرت عیسیٰ کے آنے تک ہے۔ حضرت عیسیٰ جب تشریف لے آئیں گے اس وقت جزیہ نہیں لیا جائے گا، بلکہ صرف یہی دو صورتیں ہوں گی، یا تو ایمان قبول کر لیا جائے یا پھر جو ہے وہ قتل کر دیا جائے گا۔ تو پھر اس وقت سارے کے سارے جو کتابی ہیں وہ ایمان لے آئیں گے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری ہو جائے گا، کیونکہ اس وقت حضرت عیسیٰ ایک نبی تو ہوں گے لیکن اپنی شریعت کے اعتبار سے نہیں آئیں گے، بلکہ دین محمدی کے اماموں میں سے ایک امام بن کر آئیں گے اور حضور کی شریعت کو آگے چلائیں گے، اس لیے اس وقت سب کا حضور کی شریعت کو قبول کرنا لازم ہو جائے گا۔ اور یہی جو ہے وہ اس آیت کے اندر تذکرہ فرمایا۔ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ، تو یہودیوں کے بڑے ظلم کے سبب ہم نے بعض حلال چیزیں ان کے لیے حرام کر دیں، وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا، اور اس لیے کہ انہوں نے بہتوں کو اللہ کی راہ سے روکا، وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُمْ، اور اس لیے کہ وہ سود لیتے حالانکہ وہ اس سے منع کیے گئے تھے، وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، اور لوگوں کا مال ناحق کھا جاتے، وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور ان میں جو کافر ہوئے ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہاں اللہ عز و جل نے فرمایا کہ ایک تو ہم نے ان پر ان کے گناہوں کی وجہ سے، نافرمانیوں کی وجہ سے لعنت فرمائی، اور دوسری سزا ان کے لیے یہ بتائی گئی کہ ہم نے ان پر بہت ساری حلال چیزیں جو تھیں وہ حرام کر دیں، کیونکہ یہ ہماری نافرمانیوں کے اندر مبتلا ہو گئے۔ اور اگلی آیت میں ان کی ایک نافرمانی اور ذکر فرمائی گئی جو ان کے اندر جو ہے وہ بہت کثرت کے ساتھ پائی جاتی تھی، اور وہ یہ تھی کہ یہ سود لیتے اور لوگوں کا مال ناحق کھا جاتے۔ ناحق کھانے سے مراد یہاں پر رشوت لینا ہے، کہ چونکہ اس وقت قاضی یہ ہوا کرتے سمجھیں عدالتوں کے، اور فیصلہ کرنا ان کے ہاتھ میں ہوتا، تو لوگوں سے رشوت لے کر ان کے حق میں فیصلہ کر دیا کرتے تھے، اور سود جو ہے وہ یہ بھی سود کا بھی لین دین کرتے، حالانکہ سود سے ان کو منع کیا گیا۔ یہ دونوں چیزیں جو ہے وہ بڑی سمجھیں ہمارے معاشرے کا ناسور ہیں، سود اور
یہ رشوت لینا. رشوت لینے کے بارے میں حضور نے حدیث میں فرمایا ہے کہ رشوت لینے والا, دینے والا اور آپس میں وہ معاملہ طے کروانے والا, سب پر اللہ عز و جل نے لعنت فرمائی ہے. اور سود کی ہم پیچھے بھی آیت کافی دفعہ گزرا ہے سود کے حوالے سے. حدیث پاک میں ہے کہ سود کا سب سے ادنا گناہ, سود جو ہے وہ اس کا سب سے ادنا گناہ یہ ہے کہ بندہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے. 70 درجے ہیں اس کے سود کے, حضور نے فرمایا 70 درجے, اور سب سے نچلا درجہ سود کا یہ ہے کہ بندہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے. اتنی بری چیز ہے یہ, اور آپ دیکھیں گے کہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ کس طرح رچ بس گئی ہے, اور لوگ اس کو حرام سمجھتے ہی نہیں شاید. سود کو تو لوگ اب مختلف طریقے سے, کچھ اب جو نئے ماڈرن طریقے آ گئے ہیں ان کو لوگ استعمال کر کے, ہوتا وہ سود ہی ہے لیکن اس کی صورت ایسی پیش کر کے دکھاتے ہیں کہ جو زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہے اس کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ سود ہے یا سود نہیں ہے, تو وہ ان معاملات کے اندر جو ہے وہ پھنس جاتا ہے. جیسے آپ آن لائن ٹریڈنگ دیکھ لیں, آج کل بہت رواج میں ہے. آن لائن ٹریڈنگ سے لوگ گھر بیٹھے پیسہ کمانے کا بڑا شوق ہے لوگوں کو, لیکن اس کے بارے میں شرعی رہنمائی نہیں لیتے. حالانکہ اس کے بارے میں فتویٰ یہی ہے کہ وہ بھی ناجائز, اور اس کے اندر بھی چند ایسی شرائط پائی جاتی ہیں جس کی وجہ سے وہ سودی معاملات کی طرف جو بات ہے وہ چلی جاتی ہے. تو جب بھی کوئی کام کرنے لگیں, کاروبار کرنے لگیں, تو سب سے پہلے علماء کرام سے اس کے بارے میں شرعی رہنمائی لیں, کیونکہ سارا جو ہے وہ مال کمانا ہی نہیں ہے, یہ مال سب ادھر ہی رہ جائے گا. مال جو ہے وہ بندے کا اصل اس کے اعمال ہیں جو اس کے ساتھ جائیں گے. حضور نے فرمایا کہ بندے کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں, یعنی جب بندے کو قبر کی طرف لے جایا جاتا ہے تو اس کے ساتھ 3 چیزیں ہوتی ہیں. اس کو دفنا کر 2 واپس آ جاتی ہیں اور 1 ادھر ہی رہ جاتی ہے. ایک اس کے گھر والے, ایک اس کا مال اور ایک اس کے اعمال. یہ تینوں اس کے ساتھ ہوتے ہیں, لیکن جب دفن کر دیا جاتا ہے تو اس کے گھر والے اور اس کا مال واپس آ جاتے ہیں اور اس کے اعمال ادھر رہ جاتے ہیں. تو آج ہم اگر کوئی کاروبار کریں تو اس میں شرعی رہنمائی لیں تاکہ ہمارے لیے حلال کمائی ہو سکے. ایسا نہ ہو کہ ہم بس جمع کرنے کی فکر میں ہوں اور حرام کماتے رہیں, اور حرام کا ایک لقمہ جو ہے وہ سمجھیں اس کو کھانا بندے کے لیے پیٹ میں آگ بھرنے کے برابر. حدیث پاک میں ہے جو ایک لقمہ حرام کا اتارتا ہے تو وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہا ہے, آگ سے اپنے پیٹ کو جو ہے وہ بھر رہا ہے. تو اس طرح کا معاملہ جب بھی کرنا ہو سب سے پہلے جو ہے وہ شرعی رہنمائی لیں, شریعت کو اپنے ہر معاملے میں جگہ دیں. ایسا نہیں کہ شریعت صرف نماز ہے, یا شریعت صرف روزہ رکھنا ہے, یا شریعت صرف جو ہے وہ دوسرے جو ہمارے مسجد کے معاملات ہیں یہ شریعت ہے. شریعت ہر جگہ شریعت ہے, آپ کے ہر معاملے میں. آپ کا گھریلو معاملہ ہے, آپ کا معاشرتی معاملہ ہے, آپ کا جو بھی معاملہ ہے وہاں شریعت ہی ہے, شریعت کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. شریعت کے علاوہ جو بھی چیزیں ہیں سب ناجائز ہے, سب حرام ہے. جو شریعت کے مطابق ہے وہی کام جائز ہے. تو جب بھی کوئی معاملہ کرنا ہو شریعت کی رہنمائی پہلے لیا کریں. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. مالک کریم عز و جل نماز فجر ادا کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما, درس کرنا سننا اپنی بلند بارگاہ میں قبول فرما, غلطیاں کوتاہیاں اپنے فضل و کرم سے معاف فرما. ہم سب کی, ہمارے ماں باپ کی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی بخشش فرما. ہم سب کو خلوص و استقامت کے ساتھ 5 وقت باجماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما. ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما. ہم سب کو شریعت کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا رحمن.